بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قیامت کے دن لوگوں میں سے کسے آپ کی شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ حاصل ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ تمہیں حدیث حاصل کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے، اس وجہ سے میرا خیال یہی تھا کہ تم سے پہلے یہ بات مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ اسے حاصل ہوگی جو لا الہ الا اللہ خالص دل سے کہے گا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لا الہ الا اللہ اخلاص سے کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا اس کا اخلاص کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اخلاص یہ ہے کہ یہ کلمہ انسان کو اللہ کے حرام کردہ کاموں سے روک دے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد سکھا دیں جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ تو ساری دنیا ہی کہتی ہے۔ ارشاد ہوا، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا، اے میرے رب، میں تو کوئی ایسی خاص چیز مانگتا ہوں جو مجھی کو آتا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر ساتوں آسمان اور میرے علاوہ انہیں آباد کرنے والے اور ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں ہو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی تھی؟ صحابہ نے عرض کیا، ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کی تھی کہ اے میرے بیٹے، میں تمہیں دو باتوں کی وصیت کرتا ہوں اور دو باتوں سے روکتا ہوں۔ میں لا الہ الا اللہ کہنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ اگر یہ کلمہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں سارے آسمان اور زمینیں رکھ دی جائیں تو کلمہ والا پلڑا جھک جائے گا، اور اگر سارے آسمان ایک حلقہ بن جائیں تو بھی یہ کلمہ انہیں توڑ کر آگے چلا جائے گا اور اللہ تک پہنچ کر رہے گا۔ اور دوسری وصیت یہ کرتا ہوں کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہا کرو، کیونکہ یہ ساری مخلوق کی عبادت ہے اور اسی کی برکت سے ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ اور فرمایا، تمہیں دو باتوں سے روکتا ہوں، ایک شرک، دوسرا تکبر، کیونکہ یہ دونوں بری صفات اللہ تعالیٰ سے روک دیتی ہیں۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ بات تکبر میں سے ہے کہ آدمی کھانا تیار کرے اور اس کھانے پر ایک جماعت کو بلائے اور انہیں کھلائے یا صاف ستھرے کپڑے پہنے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ دونوں باتیں تکبر میں سے نہیں ہیں۔ تکبر تو یہ ہے کہ تم مخلوق کو بیوقوف بناؤ اور دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھو۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر تمام آسمان اور زمینیں اور جو کچھ ان میں ہے یہ سب ایک حلقہ بن جائیں اور ان پر لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو یہ کلمہ ان سب کو توڑ دے گا۔ حضرت اعلیٰ بن شداد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، میرے والد حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ نے جب مجھے یہ واقعہ بیان کیا، اس وقت حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ وہاں موجود تھے اور میرے والد کی تصدیق کر رہے تھے۔ میرے والد نے مجھے بتایا کہ ایک دن ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم میں کوئی اجنبی آدمی اہل کتاب میں سے ہے؟ ہم نے عرض کیا، کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا، کیواڑ بند کر دو۔ اس کے بعد فرمایا، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے رکھے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر فرمایا، الحمدللہ، اے اللہ، تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کے پڑھنے کا تو نے مجھے حکم دیا ہے اور اس پر تو نے مجھ سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے کچھ وصیت فرما دیں۔ ارشاد فرمایا، جب تم سے کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی کا کام کرو، اس سے وہ برائی مٹ جائے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا لا الہ الا اللہ بھی نیکیوں میں سے ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ تو تمام نیکیوں سے افضل ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو آپ نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، یہی ہے، یہی ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یہی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہی تقوی والا کلمہ ہے، مسلمان ہی اس کے زیادہ مستحق ہیں اور اس کے اہل ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، ترجمہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو تقوی کی بات پر جمائے رکھا۔ اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تقوی والی بات لا الہ الا اللہ ہے۔ ابن جریر وغیرہ میں اس کے بعد اللہ اکبر بھی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ کے اذکار۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقیات صالحات کثرت سے پڑھا کرو۔ صحابہ نے پوچھا باقیات صالحات کیا چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوة الا باللہ کہنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنی حفاظت کا سامان لے لو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا کوئی دشمن آ گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، آگ سے حفاظت کا سامان لے لو اور سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، کیونکہ یہ کلمات تم سے آگے جا کر آخرت میں کام آئیں گے اور تمہارے اچھے انجام کا سبب بنیں گے، اور یہی وہ اعمال صالحہ ہیں جن کا ثواب باقی رہتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ نجات دینے والے کلمات ہیں، اور اوسط میں طبرانی کی روایت میں لا حول ولا قوة الا باللہ کا بھی اضافہ ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات کی طاقت رکھتے ہو کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کون روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم سب کر سکتے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیسے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ کہنا احد سے بڑا ہے، اور الحمدللہ احد سے بڑا ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا احد سے بڑا ہے، اور اللہ اکبر کہنا احد سے بڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں پودا لگا رہا تھا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور فرمایا اے ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہو؟ میں نے عرض کیا پودا لگا رہا ہوں۔ فرمایا کیا میں تمہیں اس سے بہتر پودا نہ بتا دوں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا، ان میں سے ہر کلمے کے بدلے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں پر گزرو تو خوب چرو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا مسجدیں۔ میں نے عرض کیا ان میں چرنے کی کیا صورت ہے؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی پکڑ کر اسے ہلایا تاکہ اس کے پتے گریں، لیکن کوئی پتا نہ گرا۔ آپ نے اسے پھر ہلایا تو پھر بھی کوئی پتا نہ گرا۔ آپ نے تیسری مرتبہ ہلایا تو پتے گرنے لگے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنے سے گناہ ایسے گر جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھے ایسا کلام بتا دیں جسے میں پڑھتا رہوں۔ آپ نے فرمایا تم یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوة الا باللہ العزیز الحکیم۔ اس نے کہا یہ تمام کلمات تو میرے رب کی تعریف کے ہو گئے، میرے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق نصیب فرما۔ حضرت ابو مالک اشعری کی روایت میں وعافنی بھی ہے، مجھے عافیت نصیب فرما۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس دعا میں تمہاری دنیا اور آخرت دونوں آ گئی۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے قرآن سیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن سیکھ نہ سکا، اب آپ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جو قرآن کی جگہ بھی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو۔ اس نے انگلیوں پر گنتے ہوئے یہ کلمات کہے اور پھر عرض کیا یا رسول اللہ یہ سارے کلمات تو میرے رب کی تعریف کے ہو گئے، خود میرے لیے کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا تم یہ دعا مانگا کرو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی۔ یہ سن کر وہ دیہاتی چلا گیا۔ آپ نے فرمایا یہ دیہاتی دونوں ہاتھوں کو خیر سے بھر کر جا رہا ہے۔ بیہقی کی روایت میں لا حول ولا قوة الا باللہ بھی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا میں تجھے وہ کلام نہ بتاؤں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ میں نے عرض کیا مجھے وہ کلام ضرور بتائیں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ فرمایا اللہ کو سب سے زیادہ پسند کلام سبحان اللہ و بحمدہ ہے۔ ترمذی کی روایت میں سبحان ربی و بحمدہ ہے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا کلام سب سے افضل ہے؟ فرمایا وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے یا اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا، یا فرمایا جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی، اور جو آدمی 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے گا اس کے لیے 1,24,000 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا پھر تو ہم میں سے کوئی بھی ہلاک نہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ آدمی اتنی نیکیاں لے کر آئے گا کہ کسی پہاڑ پر رکھ دی جائیں تو وہ پہاڑ دب جائے، لیکن پھر نعمتیں آئیں گی اور ان کے بدلے میں وہ نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی، اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنی رحمت اور فضل سے دستگیری فرمائیں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں آپ نے فرمایا کیا تم لوگ روزانہ 1000 نیکیاں کمانے سے عاجز ہو؟ میرے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک صاحب نے پوچھا کہ ہم کس طرح 1000 نیکیاں کما سکتے ہیں؟ فرمایا آدمی 100 دفعہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی یا اس کی 1000 خطائیں گرا دی جائیں گی۔ ترغیب میں ہے کہ مسلم کی روایت میں تو او ہے جس کا ترجمہ یا لکھا گیا ہے، لیکن ترمذی اور نسائی کی روایت میں واو ہے جس کا ترجمہ یہ ہوگا اور اس کی 1000 خطائیں گرا دی جائیں گی، واللہ اعلم۔ حضرت قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمت کرنے کے لیے پیش کیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، میں 2 رکعت نماز پڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے مجھے پاؤں مبارک مار کر فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ بتا دوں؟ میں نے کہا ضرور بتائیں۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، برائیوں سے بچنے کی طاقت اور نیکیاں کرنے کی قوت صرف اللہ ہی سے ملتی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، کتنے میں آپ نے مجھ سے فرمایا اے ابو ذر کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور بتائیں۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت عبداللہ بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھ سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ سکھا دوں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا؟ میں نے کہا اے چچا جان ضرور سکھائیں۔ فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے مہمان بنے تھے تو ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتا دوں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، ضرور بتا دیں۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھا کرو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں معراج کی رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے پوچھا اے جبرائیل یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محمد اپنی امت سے کہنا کہ وہ جنت کے پودے کثرت سے لگائیں کیونکہ جنت کی مٹی بہت عمدہ ہے اور وہاں بہت کشادہ زمین ہے۔ حضور نے پوچھا جنت کے پودے کیا ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ طبرانی کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مجھے سلام کیا اور مجھے خوش آمدید کہا اور فرمایا اپنی امت سے کہنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس نے بسم اللہ کہا اس نے اللہ کا ذکر کیا، اور جس نے الحمدللہ کہا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جس نے اللہ اکبر کہا اس نے اللہ کی عظمت بیان کی، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے اللہ کی توحید بیان کی، اور جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ کہا اس نے فرمانبرداری کا اظہار کیا، اور اس نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اسے جنت میں اس کی وجہ سے رونق اور خزانہ ملے گا۔ حضرت مطرف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بعد میں نفع دیں گے، اور وہ یہ ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ قیامت کے دن اللہ کے سب سے بہترین بندے وہ ہوں گے جو دنیا میں اللہ کی خوب حمد و ثنا کرنے والے ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ کا تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن الحمدللہ کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ایسا کلمہ ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ اسے کہا جائے۔
حضرت ابو ذبیان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابن قوا نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سبحان اللہ کے بارے میں پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ ایسا کلمہ ہے جسے اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس میں ہر بری صفت سے اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دو آدمیوں کو مارنے کا حکم دیا تو ان میں سے ایک بسم اللہ اور دوسرا سبحان اللہ کہنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مارنے والے سے کہا تیرا بھلا ہو، سبحان اللہ کہنے والے کی پٹائی ذرا ہلکی کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر عیب سے پاک ہونا صرف مومن ہی کے دل میں پختہ ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب بھی میں تمہیں کوئی بات بتاتا ہوں تو اس کے ساتھ ہی اللہ کی کتاب میں سے وہ آیت ضرور لاتا ہوں جس سے میری اس بات کی تصدیق ہوتی ہے۔ مسلمان بندہ جب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر وتبارک اللہ کہتا ہے تو ایک فرشتہ ان کلمات کو لے کر اپنے پر کے نیچے رکھ لیتا ہے، پھر انہیں لے کر اوپر چڑھتا ہے تو وہ فرشتوں کی جس جماعت پر بھی گزرتا ہے وہ ان کلمات کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتے ہیں اور آخر ان کلمات کو لے کر اللہ کی ذات عالی تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے یہ آیت پڑھی الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، ترجمہ اچھا کلام اسی تک پہنچتا ہے اور اچھا کام اس کو پہنچاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا ومحبوبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔